حزقیل 24واں باب۔ پھر 90 برس کے 10ویں مہینے کی 10ویں تاریخ کو خداوند کا کلام مجھ پر نازل ہوا کہ اے آدم زاد، آج کے دن، ہاں اسی دن کا نام لکھ۔ شاہ بابل نے عین اسی دن یروشلم پر خروج کیا، اور اس باغی خاندان کے لیے ایک تمثیل بیان کر اور ان سے کہہ، خداوند خدا یوں فرماتا ہے کہ ایک دیگ چڑھا دے، ہاں اسے چڑھا اور اس میں پانی بھر دے، ٹکڑے اس میں اکٹھے کر، ہر ایک اچھا ٹکڑا یعنی ران اور شانہ اور اچھی اچھی ہڈیاں اس میں بھر دے، اور گلہ میں سے چن چن کر لے، اور اس کے نیچے لکڑیوں کا ڈھیر لگا دے اور خوب جوش دے تاکہ اس کی ہڈیاں اس میں خوب ابل جائیں۔ اس لیے خداوند خدا یوں فرماتا ہے کہ اس خونی شہر پر افسوس، اور اس دیگ پر جس میں زنگ لگا ہے اور اس کا زنگ اس پر سے اتارا نہیں گیا، ایک ایک ٹکڑا کر کے اس میں سے نکال اور اس پر کرا نہ پڑے، کیونکہ اس کا خون اس کے درمیان ہے۔ اس نے اسے صاف چٹان پر رکھا، زمین پر نہیں گرایا تاکہ خاک میں چھپ جائے، اس لیے کہ غضب نازل ہو اور انتقام لیا جائے۔ میں نے اس کا خون صاف چٹان پر رکھا تاکہ وہ چھپ نہ جائے۔ اس لیے خداوند خدا یوں فرماتا ہے کہ خونی شہر پر افسوس، میں بھی بڑا ڈھیر لگاؤں گا، لکڑیاں خوب جھونک، آگ سلگھا، گوشت کو ابال اور شوربہ گاڑھا کر اور ہڈیاں بھی چلا دے، تب اسے خالی کر کے انگاروں پر رکھ تاکہ اس کا پیتل گرم ہو اور جل جائے، اور اس میں کی ناپاکی گل جائے اور اس کا زنگ دور ہو۔ وہ سخت محنت سے ہار گئی، لیکن اس کا بڑا زنگ اس سے دور نہیں ہوا، آگ سے بھی اس کا زنگ دور نہیں ہوتا۔ تیری ناپاکی میں خباثت ہے، کیونکہ میں تجھے پاک کیا چاہتا ہوں، پر تو پاک ہونا نہیں چاہتی، تو اپنی ناپاکی سے پھر پاک نہ ہوگی جب تک میں اپنا قہر تجھ پر پورا نہ کر چکوں۔ میں خداوند نے یہ فرمایا ہے، یوں ہی ہوگا اور میں کر دکھاؤں گا، نہ دستبردار ہوں گا، نہ رحم کروں گا، نہ باز آؤں گا۔ تیری روش اور تیرے کاموں کے مطابق وہ تیری عدالت کریں گے، خداوند خدا فرماتا ہے۔ پھر خداوند کا کلام مجھ پر نازل ہوا کہ اے آدم زاد، دیکھ میں تیری منظور نظر کو ایک ہی ضرب میں تجھ سے جدا کروں گا، لیکن تو نہ ماتم کرنا، نہ رونا اور نہ آنسو بہانا، چپکے آہیں بھرنا، مردہ پر نوحہ نہ کرنا، سر پر اپنی پگڑی باندھنا اور پاؤں میں جوتی پہننا، اور اپنے ہونٹوں کو نہ ڈھانپنا اور لوگوں کی روٹی نہ کھانا۔ سو میں نے صبح کو لوگوں کو سلام کیا، اور شام کو میری بیوی مر گئی، اور صبح کو میں نے وہی کیا جس کا مجھے حکم ملا تھا۔ بس لوگوں نے مجھ سے پوچھا، کیا تو ہمیں نہ بتائے گا کہ جو تو کرتا ہے اس کو ہم سے کیا نسبت ہے؟ سو میں نے ان سے کہا کہ خداوند کا کلام مجھ پر نازل ہوا کہ اسرائیل کے گھرانے سے کہہ، خداوند خدا یوں فرماتا ہے کہ دیکھو میں اپنے مقدس کو جو تمہارے زور کا فخر اور تمہارا منظور نظر ہے، جس کے لیے تمہارے دل ترستے ہیں، ناپاک کروں گا، اور تمہارے بیٹے اور تمہاری بیٹیاں جن کو تم پیچھے چھوڑ آئے ہو تلوار سے مارے جائیں گے، اور تم ایسا ہی کرو گے جیسا میں نے کیا۔ تم اپنے ہونٹوں کو نہ ڈھانپو گے اور لوگوں کی روٹی نہ کھاؤ گے، اور تمہاری پگڑیاں تمہارے سروں پر اور تمہاری جوتیاں تمہارے پاؤں میں ہوں گی، اور تم نوحہ اور زاری نہ کرو گے، پر اپنی شرارت کے سبب سے گھلو گے، اور ایک دوسرے کو دیکھ دیکھ کر ٹھنڈی سانس بھرو گے۔ چنانچہ حزقیل تمہارے لیے نشان ہے، سب کچھ جو اس نے کیا تم بھی کرو گے، اور جب یہ وقوع میں آئے گا تو تم جانو گے کہ خداوند خدا میں ہوں۔ اور تو اے آدم زاد دیکھ کہ جس دن میں ان سے ان کا زور اور ان کی شان و شوکت اور ان کے منظور نظر کو اور ان کے مرغوب خاطر ان کے بیٹے اور ان کی بیٹیاں لے لوں گا، اس دن وہ جو بھاگ نکلے تیرے پاس آئے گا کہ تیرے کان میں کہے، اس دن تیرا منہ اس کے سامنے جو بچ نکلا ہے کھل جائے گا، اور تو بولے گا اور پھر گونگا نہ رہے گا۔ سو تو ان کے لیے ایک نشان ہوگا، اور وہ جانیں گے کہ خداوند میں ہوں۔ اور خداوند کا کلام مجھ پر نازل ہوا کہ اے آدم زاد، بنی امون کی طرف متوجہ ہو اور ان کے خلاف نبوت کر، اور بنی امون سے کہے، خداوند کا کلام سنو۔ خداوند خدا یوں فرماتا ہے، چونکہ تو نے میرے مقدس پر جب وہ ناپاک کیا گیا، اور اسرائیل کے ملک پر جب وہ اجاڑا گیا، اور بنی یہودا پر جب وہ اسیر ہو کر گئے، ہا کہا، اس لیے میں تجھے اہل مشرق کے حوالہ کر دوں گا کہ تو ان کی ملکیت ہو، اور وہ تجھ میں اپنے ڈیرے لگائیں گے، اور تیرے اندر اپنے مکان بنائیں گے، اور تیرے میوے کھائیں گے اور تیرا دودھ پئیں گے،
اور میں ربا کو اونٹوں کا استبل اور بنی امون کی سرزمین کو بھیڑ سالہ بنا دوں گا، اور تو جانے گا کہ میں خداوند ہوں۔ خداوند خدا یوں فرماتا ہے کہ چونکہ تو نے تالیاں بجائیں اور پاؤں پٹکے اور اسرائیل کی مملکت کی بربادی پر اپنی کمال عداوت سے بڑی شادمانی کی، اس لیے دیکھ میں اپنا ہاتھ تجھ پر چلاؤں گا اور تجھے دیگر اقوام کے حوالہ کروں گا تاکہ وہ تجھ کو لوٹ لیں، اور میں تجھے امتوں میں سے کاٹ ڈالوں گا اور ملکوں میں سے تجھے نیست و نابود کروں گا۔ میں تجھے ہلاک کروں گا اور تو جانے گا کہ میں خداوند ہوں۔ خداوند خدا یوں فرماتا ہے، چونکہ مواب اور شعیر کہتے ہیں کہ بنی یہودا تمام قوموں کی مانند ہیں، اس لیے دیکھ میں مواب کے پہلو کو اس کے شہروں سے، اس کی سرحد کے شہروں سے جو زمین کی شوکت ہیں، بیت یسیموت اور بال معون اور کریتائم سے کھول دوں گا، اور میں اہل مشرق کو اس کے اور بنی امون کے خلاف چڑھا لاؤں گا کہ ان پر قابض ہوں، تاکہ قوموں کے درمیان بنی امون کا ذکر باقی نہ رہے، اور میں مواب کو سزا دوں گا اور وہ جانیں گے کہ خداوند میں ہوں۔ خداوند خدا یوں فرماتا ہے کہ چونکہ ادوم نے بنی یہودا سے کینہ کشی کی اور ان سے انتقام لے کر بڑا گناہ کیا، اس لیے خداوند خدا یوں فرماتا ہے کہ میں ادوم پر ہاتھ چلاؤں گا، اس کے انسان و حیوان کو نابود کروں گا، اور تیمان سے لے کر اسے ویران کروں گا، اور وہ ددان تک تلوار سے قتل ہوں گے، اور میں اپنی قوم بنی اسرائیل کے ہاتھ سے ادوم سے انتقام لوں گا، اور وہ میرے غضب و قہر کے مطابق ادوم سے سلوک کریں گے، اور وہ میرے انتقام کو معلوم کریں گے، خداوند خدا فرماتا ہے۔ خداوند خدا یوں فرماتا ہے کہ چونکہ فلسطینیوں نے کینہ کشی کی اور دل کی کینہ وری سے انتقام لیا تاکہ دائمی عداوت سے اسے ہلاک کریں، اس لیے خداوند خدا یوں فرماتا ہے کہ دیکھ میں فلسطینیوں پر ہاتھ چلاؤں گا اور کریتیوں کو کاٹ ڈالوں گا، اور سمندر کے ساحل کے باقی لوگوں کو ہلاک کروں گا، اور میں سخت عتاب کر کے ان سے بڑا انتقام لوں گا، اور جب میں ان سے انتقام لوں گا تو وہ جانیں گے کہ خداوند میں ہوں۔ آمین۔